الرحیم حیض کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کیا تھا کہ حیض کسی کہتی ہے تو اس کی ساری تفصیل ذکر ہوئی۔ اس کے بعد عورتوں کو ایک بیماری آتی ہے جس کو دم استحاضہ وہ کہتی ہے، یعنی نہ حیض ہوتا ہے نہ نفاس ہوتا ہے، ایسا خون جاری ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ اور اس کے لیے مدت مقرر نہیں ہے، 3 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 2 ماہ بھی ہو سکتی ہے، 40-20 دن بھی ہو سکتے ہیں یہ، اور 3 دن سے کم جب آئے یہ بھی اس خون کو کہتے استحاضہ کو۔ اس سے نہ نماز چھوڑنا ہے اور نہ روزہ چھوڑنا ہے، بلکہ اس کے بارے میں علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ تتوضأ لکل صلاۃ، نمبر 1 ہر نماز کے لیے کیا کرے، وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ نمبر 2 قول یہ ہے تتوضأ لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کہ وقت کے لیے وضو کرے اور اس سے نماز پڑھے۔ اور نمبر 3 تتوضأ عند کل صلاۃ، ہر نماز کے ساتھ وضو کرے۔ تو ہر نماز کے لیے جیسے سنت کے لیے بھی وضو کرے، فرض کے لیے جدا۔ اور تتوضأ لوقت کل صلاۃ، مثلا ظہر کا وقت ہے تو 10 رکعت نماز کے لیے 1 وضو کرے۔ تو یہ روایات علماء نقل کرتی ہے۔ کسی مرض کے لائق ہونے کی وجہ سے عورت کے رحم کے راستے سے کسی غیر معین وقت میں خون جاری ہوتا ہے تو اس کی استحاضہ کہتی ہے۔ ہم نے حیض میں ایک مسئلہ بیان کیا تھا، ایک عورت ہے، ہر عورت کو اپنا عادت یاد ہوتا ہے، جس کا عادت ہے 6 دن، اس کو بیماری ایسا لگا کہ 1 ماہ میں خون جاری ہوا تو 14 دن 15 دن 20 دن تک یہ خون جاری، تو اس کو پھر استحاضہ بولیں گے۔ 6 ہٹ کر 6 کو حیض بولیں گے۔ اس کے علاوہ مثلا 20 دن تھا تو 14 دن یہ کیا ہوگی، استحاضہ ہوگی۔ اس 14 دنوں میں تو 10 دن کے بعد عورت کو معلوم ہے کہ زیادہ مدت حیض کے 10 دن ہے تو اس کی 10 دن کے بعد نماز ہی تو پڑھی ہے، لیکن 6 دن کے بعد اس کا انتظار تھا کہ ہو سکتا ہے عادت تبدیل ہو گئی ہو اور عادت 10 تک گیا، تو 4 دن اس نے نماز قضا کی۔ جب پتہ چلا تو 10 دن کے بعد بھی سیلان ہو رہا تھا، خون جاری تھا۔ ابھی اس 4 دن کے روزوں کا اور نماز کا قضا کریں گے۔ حیض استحاضہ اس کو کہتے ہیں کسی مرض کے لائق ہونے کی وجہ سے عورت کے رحم سے خون جاری ہوتا ہے۔ یہ حیض نفاس، یہ استحاضہ ہے، اس میں یہ وضو بھی کرے ہر نماز کے لیے اور روزہ بھی اس میں رکھیں گے۔ یہود نصارہ میں ایسا عمل تھا کہ وہ لوگ عورتوں کے ساتھ دوران حیض میں نہ کھانا کھاتی، کچھ تو ایسی تھی جیسے عیسائی، وہ تفرید کرتی تھی، کھانا بھی کھاتی اور جماع بھی کرتی، ہر کام کرتی تھی۔ اس میں یہود بہت سخت تھی، وہ نہ کھانا کھاتی تھی، ایسا کتی جیسا کمرے میں بند کر کے عورت کو اس کو روٹی ایسے پھینکتی، اور نہ اس کے ساتھ ایک جگہ سوتی، سخت تھی بہت۔ اسلام ان دونوں سے مابین الافراط و تفرید ہے، کیونکہ اہل سنت کا راستہ بھی ہے کہ نہ افراط کرے نہ تفرید کرے، اور اسلام کا راستہ بھی یہی تھا، نہ افراط کرے نہ تفرید کرے۔ لوگ استعمال کرتے۔ ابھی ایک صاحب کا کلپ میں نے سنا، الشیخ مجتہد الاثر حضرت مولانا شیخ امین اللہ صاحب، جو کہ وہابیوں میں مشہور ہے بہت، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا امام اعظم تو رسول اللہ ہے۔ تو کچھ دن پہلے مجھے خود پیر جیسا لگتا ہے کہ مجھے کرامت اور کاشف سے معلوم ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے مفتی گوہرہ اور ان کے درمیان ایک جھگڑا تھا، پتہ نہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا، تو
یہ کہتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بارے میں مفتی گوہر نے یہ بات کی تو میں نے ایک عجیب نکتہ ان کو کہا کہ بھائی شیخ الاسلام تو ابو بکر ہے، ابن تیمیہ کہاں سے آیا؟ 7ویں صدی کا انسان ابن تیمیہ آپ نے کیا بنایا؟ شیخ الاسلام۔ شیخ الاسلام تو محمد کو کہنا چاہے، شیخ الاسلام تو ہمارا ابراہیم علیہ السلام۔ اور میں نے یہ بھی کہا جب یہ کسی کو شیخ الاسلام کہتے ہیں تو ان کا منہ سے تو ہر بات قرآن حدیث سے، بیوی کو گالی دیا تو بھی وہ قرآن حدیث مار ہوتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی شیخ الاسلام ان کو کہنا کس دلیل سے؟ جب ہم امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں تو آپ لوگ اعتراض کرتے۔ تو آج ان کا نیا کلپ ہے غالباً، وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم تو ہمارا رسول اللہ ہے، تو میں کہتا ہوں شیخ الاسلام ہمارا رسول اللہ ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک بات بتائیں کہ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ کہ آپ لوگ ان کے پیچھے جاتے ہیں، محمد الرسول اللہ تو جنت میں ہے، ہم اس لیے ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ کیسا دلیل؟ ابھی دیکھیں لوگوں کی دماغ کیسے الجھا رہا ہے۔ یہ مجتہد العصر، میں ان کے جو مقتدی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس مجتہد العصر کے سامنے اٹھ جاؤ، ان سے کہو کہ آپ مریں گے تو اسلام کے حالت میں یا کفر کے حالت میں۔ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں ہے اسلام کے حالت میں یا کفر کے حالت میں، تو ان سے کہہ دو کہ مجھے بتا دو تم محمد کی منبر پہ کیسا بیٹھا ہو، کیسے بیٹھ سکتا ہو جب تمہیں معلوم نہیں کہ تم مسلمان مریں گے یا کافر؟ کیسے دلائل دیتے ہیں لوگوں کو؟ ان سارے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے حالت میں مریں گے یا کفر کے حالت میں؟ اگر آپ اسلام کے حالت میں مریں گے تو یہ علم غیب ہے، اور کون سا دلیل ہے آپ کے پاس اس بات پر؟ اگر آپ اسلام کے حالت میں نہیں مریں گے تو پھر بتاؤ کہ آپ محمد کی منبر پہ کیسے بیٹھے ہیں؟ اور دوسرا بات، کسی نے محمد سے انکار کیا؟ محمد تو نبی ہے، امام اعظم نہیں ہے، امام اعظم ان کی امام ہے محمد، تو اس کے لیے امام اعظم کا لفظ استعمال کرنا کیسے؟ پھر یہ جو ابو بکر کو خلیفہ اول کہتے ہیں آپ، شیعہ لوگوں جیسے عقیدہ آپ کا ہے، خلیفہ اول ابو بکر کو کہتے ہو، تو مجھے بتا دو نا کہ خلیفہ اول تو زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تھے، کس دلیل سے آپ ابو بکر کو خلیفہ اول کہتے ہیں؟ امیر المومنین تو محمد کو کہنا چاہیے، عمر کو کیوں کہتے ہو؟ اگر شیعہ لوگ یہ اعتراض کریں کیا جواب دیں گے؟ ارے خبیث، آپ لوگوں نے الحاد کے دروازے بھی کھول دی، آپ لوگوں نے صحابہ کی توہین کے دروازے بھی کھول دی، آپ لوگوں نے ائمہ کی توہین کا دروازے بھی کھول دی۔ آپ ایسا سمجھو کہ یہ کمرہ ہے، اس کے اندر یہ کتابیں پڑھی، اس کا یہ دیوار تانبے کی ہے، یہ دوسرا جو ہے یہ سریے کا ہے، اور یہ تیسرا سیمٹ کا ہے، یہ چوتھا جو ہے یہ مٹی کا ہے۔ ایک شخص آتا ہے یہ کتابیں چوری کرتا ہے تو پہلی کون سی دیوار پہ آئیں گی؟ تانبے والے پہ؟ نہیں۔ کسے؟ سریہ والے پہ؟ نہیں۔ سیمٹ والے پہ؟ مٹی والے پہ؟ ہاں، مٹی والا جو ہے اس میں کھدائی ہو سکتا ہے اور اس کے درمیان سرنگ کھول سکتا ہے، اس پہ آئیں گے پہلے۔ تو مٹی کی دیوار کا مثال امام جیسا ہے، اس دیوار سیمٹ کی دیوار کا مثال صحابہ کرام جیسا ہے، سریے کی دیوار کا مثال محمد جیسا ہے، اور تانبے کی دیوار کا مثال اللہ کے قرآن جیسا اور اللہ کا ہے۔ تو تانبے کے سامنے اگر آئیں گے تو اپنا سر کو دو تفریق میں حصہ کر کے اور جائیں گے، ایسا ہی سریے کے مقابلے میں آئیں گے تو اپنے سر کو دو تفریق میں جدا کر کے جائیں گے۔ سیمٹ کے لیے آئیں گے تو ہاتھوں سے ہاتھ کو دھوئیں گے، اور جب مٹی کی دیوار کی باری آئی تو اس پہ آ سکتا ہے کون؟ ملحد کا شکار ہو طارق پٹھان۔ تو کیسا ملحد ان کا ریسرچ کرتے ہیں؟ کبھی اس بات پہ ریسرچ کرو۔
عقائد سامنے رکھ کر میں آپ سے بھائی چارے کی وجہ سے کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے درمیان جو لوگ ہمارے درمیان یہ آتی ہے اور ہمارے درمیان میں الحاد کے عقائد لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے کر کے یہ بڑا جہاد ہے۔ اب یہ نہ کہنا کوئی کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو کوئی مجھے زہر دیتا ہے تو کیا یہ چائے مجھے دیں گے زہر تو یہ کہیں گے کہ سوہن حلوہ کھا لو، یہ نہیں بولیں گے کہ زہر، لیکن اس سوہن حلوہ کے اندر کیا ہوں گے؟ زہر ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو جب مابین میں تفریق میں اور انتشار میں کوئی مبتلا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہیں گے سوہن کی ڈبی کے اندر کیا ہوں گے؟ زہر ہوں گی۔ تو ایسا مثال ان لوگوں کے ہے۔ علامہ عبدالحی نے بہت پہلے کہا تھا غیر مقلدین ملحدین، ان کے عقائد ملحدین کی عقائد ہے، اور یہ ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ بات کیا کرتا تو آپ یہ لوگ پہلے آئی اماموں کی جو دیوار ہے اس کو کاٹ رہی ہے، پھر جب یہ کاٹے تو ان 3 دیواروں کے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتابیں اٹھا کر چوری کریں گے۔ تو سمجھو میں بات اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت یہ نہ بہت سخت ہے اور نہ بہت نرم، نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سخت، مابین الافراط والتفریق۔ بعض لوگوں نے کہا محمد الرسول اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیا ہے؟ حاضر و ناظر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ تو میت ہے، زندہ نہیں ہے اپنے قبر میں۔ اہل سنت آئی کہ محمد الرسول اللہ نہیں، دوسرے گروپ نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ ہر جگہ سے سنتی ہے اور دیکھتی ہے، بعض نے کہا کہ نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے روضہ مبارک سے۔ اہل سنت نے کیا کہا کہ جب دور ہے آپ تو آپ کا سلام فرشتے نقل کرتے ہیں درود، اور جب قریب ہے روضے کے تو رسول اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مابین الافراط والتفریط عقائد، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں نے سنت کو طول دیا، بعضوں نے بدعات کھڑا کر دیا، اہل سنت نے ان کو لیا جو حدیث میں نقل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اہل سنت مابین الافراط والتفریط ہے، اس پہ بہت زیادہ مثالیں۔ تو رسول اللہ کی شریعت میں بھی حائض عورت کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں معروف آپ جانتے، یہ جو ہم ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور شوہر ایک بستر پہ سوتا بھی ہے لیکن وطی نہیں کرتا، سوتا ہے لیکن وطی نہیں، جماع بھی کرتا ہے، شہوت بھی خارج کرتا ہے لیکن وطی نہیں کرتا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت کی وسعت ہے اور ان کا اعتدال پر دلیل ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔